السلام علیکم دوستو، ایم کیئر فپوڑ میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع، جو کہ شہید مولانا حامد الحق حقانی صاحب کے بڑے صاحبزادے کا مکمل انٹرویو سن لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ وہ کس وقت تشریف لاتے تھے اور نماز میں شریک ہوتے تھے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت نماز جمعہ کی امامت کس نے کرائی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ کی ادائیگی مولانا صاحب کا ہمیشہ سے ہی معمول رہا ہے کہ وہ جہاں بھی ہو لیکن جمعے کی نماز کے لیے وہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ تشریف لاتے تھے۔ اس دن بھی ہم جمعرات کو اسلام آباد میں تھے، ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، رات کو واپسی ہوئی ہماری۔ اگلے دن جمعہ تھا، جمعے کی نماز میں ہم سارے اکٹھے یہاں شریک تھے، موجود تھے۔ اسی دوران نماز ہوئی، اختتامی دعا ہوئی، دعا کے بعد مولانا صاحب رخصت ہوئے مسجد سے۔ جیسے ہی نکلے مسجد کے دروازے کے باہر انہوں نے اپنے جوتے پہنے، جو یہ سامنے جگہ نظر آ رہا ہے، یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ لوگ جہاں کھڑے ہیں، جو یہ پلیٹ فارم نظر آ رہے ہیں، تو یہیں پہ جوتے اترتے ہیں اور مسجد کی گیٹ سے انٹری ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب نے جیسے ہی جوتے پہنے تو مولانا صاحب کی ہر جمعے سینکڑوں کی تعداد میں اہل علاقہ ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے۔ جو مولانا صاحب جیسے ہی نکلے تو ان سے ملاقات کے خواہشمند افراد بھی ان کے پیچھے نکل آئے، تو انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ ان کو روک دیا اور مصافحہ کرنے لگے۔ اسی دوران جگہ تنگ پڑ گئی تو میں نیچے اتر آیا، لوگوں کو سہولت ہو کہ لوگ آسانی سے اتر سکیں۔ میں یہی پہنچا تھا، یہی کھڑا تھا اور میرا چہرہ اس طرف تھا۔ اسی دوران پیچھے سے بلاسٹ ہو گیا، تو قیامت کا منظر تھا۔ زخم مولانا صاحب آپ کے چہرے پہ لگے اور آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کا چہرہ اس طرف تھا، تو یہ کیسے زخم آیا آپ؟ اب یہ تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن جیسے ہی دھماکہ ہوا تو آپ کھڑے رہے یا گر گئے تھے؟ تھوڑا سا اگر میں بس ہل گیا، لیکن میں نے چہرہ فوراً مولانا صاحب کی طرف کیا، لیکن دھماکے کے ساتھ ہی یعنی میرے کان کے پردے اس وقت ڈسٹرب ہو گئے، خون کے فوارے میرے اوپر جاری ہو گئے اور میرے بدن پہ پورے انسانی اعضاء کے چھیتڑے لگے ہوئے تھے، لیکن میں الحمدللہ ہوش و حواس میں تھا اس وقت۔ میں نے جیسے ہی چہرہ موڑا کہ مولانا صاحب تو ادھر کھڑے تھے لیکن اس وقت موجود نہیں تھے، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ اٹیک ہو گیا۔ اس سے پہلے مجھے لگا کہ اس ٹرانسفارمر نے جو ہے بلاسٹ ہو گیا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ مولانا صاحب موجود نہیں ہے اور بارود کی بو ہے اور مجھ پہ خون جاری ہے اور میرے بدن پہ جو ہے انسانی اعضاء کے چھیتڑے لگے ہیں، تو میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ ابو ابو۔ بس اس کے بعد قیامت کا منظر تھا۔ میں جب اوپر چڑھا تو مولانا صاحب کی لاش اس پلیٹ فارم سے توڑ کے دوسرے پلیٹ فارم پہ توڑ دی، لیکن الحمدللہ پوری لاش ان کی صحیح سلامت سالم۔ اچھا، حالانکہ یہ بھی میں نے سنا ہے مولانا صاحب، آپ کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو آدھا گھنٹہ تک ان کی سانس چلتی رہی؟ نہیں، یہ تو یعنی جب میں چڑھا اس وقت 2 لاشیں ادھر موجود تھیں، لیکن وہ ہیبت ایسی تھی کہ میں پہچان نہ سکا۔ پھر میں اترا، چیخ رہا تھا، دوبارہ جب چڑھا تو وہ لاش والد صاحب کی تھی، تو اس وقت مجھے ایسے لگا کہ ان کا پیٹ حرکت کر رہا ہے۔ اچھا، تو میں نے چیخنا شروع کیا کہ جلدی گاڑی لائیں کہ ہم ہاسپٹل جائیں۔ اسی دوران گاڑی آئی، ہم سی ایم ایچ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سی ایم ایچ پہنچے، اس وقت میں خود بھی زخمی تھا تو ڈاکٹروں نے مجھے بھی ایڈمٹ کر دیا۔ والد صاحب کا وہ جو ابتدائی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے CPR وغیرہ وہ شروع ہو گئی۔ مجھے تو وہ تسلی دیتے رہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تاہم مجھے کہا کہ آپ کو ہم وارڈ میں لے جا رہے ہیں، مولانا صاحب کو ہم نے یہاں اکیلے ICU میں، ان کا عملہ صرف وہی رکے گا، آپ کو ہم وارڈ میں لے جائیں گے۔ تو میں وارڈ چلا گیا۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ حیات ہیں؟ مجھے یہ بتایا گیا حیات ہیں، لیکن بعد میں جب میرے چچا مولانا راشد الحق صاحب میرے پاس وارڈ میں آئے اور مجھے یہ کہا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں کہ ان کی شہادت موقع پر ہی ہو گئی تھی۔ اچھا، اور یہاں سے جب وہ اترتے تھے تو سامنے گھر ہے آپ کا؟ جی، یہ ہمارا سامنے گھر ہے۔ ان کا معمول یہی ہوتا تھا، جب وہ اترتے تھے تو یہاں ملاقاتی حضرات جمع ہوتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ ان کا معمول تھا جمعے کے دن علاقے کے غریب غربا آتے تھے، ان میں صدقہ تقسیم کرتے تھے، تو وہ افراد موجود ہوتے تھے۔ معمول کے مطابق وہ قبر پہ جا کر اپنے والد صاحب اور دادا جان قبور پہ فاتحہ خوانی کرتے تھے۔ جتنے افراد ملاقاتی آئے ہوں ان کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ گھر چلے جاتے تھے۔ اچھا، اور
آپ کے خاندان کے مزید کتنے افراد ایسے ہوتے تھے کہ جو اسی علاقے سے آ کے یہی راستہ استعمال کرتے تھے؟ ہم سب جو ہیں یعنی شاید ہم سب کے سب آج نہ ہوتے. اچھا. کیونکہ ہم سب کی جگہ یہی تھی. لیکن میں اور میرا چھوٹا 12 سال کا بھائی ہم پہلے اتر آئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے چچا اس سائڈ پہ کھڑے تھے. باقی میرے جو 2 چچے تھے وہ بھی میرے ساتھ اتر آئے. اور باقی والد صاحب کے کزنز اور جو تھے وہ سارے اتفاقاً, کیونکہ والد صاحب کو کچھ وہ بھی شہداء ہیں جنہوں نے روک رکھا تھا اور جو ان سے گفتگو کر رہے تھے. تو وہ جگہ کی تنگی کے باعث ہم سارے اتر رہے تھے اور ان کے ساتھ جو ملاقات کے خواہشمند افراد تھے وہ وہاں روک رہے تھے. اینی شاہدین میں سے یا زخمیوں میں سے آپ کی کسی سے بات ہوئی کہ یہ خودکش حملہ آور جو تھا یہ کس روپ میں تھا؟ کوئی اسٹوڈنٹ کے روپ میں تھا؟ کچھ اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے. اچھا. کیونکہ نماز جمعہ میں تو ہزاروں افراد ہوتے ہیں, تو اس میں تو پہچاننا بڑا مشکل ہے. تاہم یہ کہنے میں آ رہا ہے کہ اندر